آج میں آپ لوگوں کو دولت کے حوالے سے ایک بہت ہی پیارا عمل بتانے جا رہی ہوں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے ہاتھوں میں، آپ کی جیب میں، آپ کے پاس اتنی دولت آ جائے گی، اتنا پیسہ آ جائے گا کہ آپ کی جس طرح کی ضرورت ہوگی، جیسی بھی خواہش ہوگی، جو کچھ آپ خریدنا چاہتے ہوں گے، لینا چاہتے ہوں گے، اللہ پاک آپ کی مدد فرمائیں گے اور آپ کی ہر ضرورت کو پورا فرما دیں گے۔ آپ نے ہماری باتوں کو غور سے سننا ہے اور وظیفے کا عمل بہت ہی زیادہ غور سے سننا ہے۔ دولت کمانے سے پہلے 3 اصولوں کو آپ لوگوں نے مد نظر رکھنا ہے۔ پہلے نمبر پر یہ بات یاد رکھنی ہے، پہلا اصول کہ انسان کی پیدائش کا مقصد دولت کمانا نہیں ہے اور نہ ہی انسان ایک معاشی کیڑا ہے، بلکہ انسان کی تخلیق تو اللہ پاک کی عبادت کے لیے، اللہ پاک کی معرفت کے لیے ہوئی ہے۔ جو لوگ اس اصول کو مد نظر نہیں رکھتے وہ کھرب پتی، ارب پتی، کروڑ پتی ہونے کے باوجود بھی لالچی اور دل کے غریب ہی رہتے ہیں اور ان کی آنکھ سے کبھی بھوک نہیں مرتی۔ یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان دولت سے امیر نہیں ہوتا، بلکہ امیر تو وہ ہے جس کا دل امیر ہے۔ یہاں تک آپ نے فرمایا کہ امیر لوگ قیامت کے دن غریب ہوں گے، اور اس کے بعد آپ لوگ دوسرا اصول ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو بھی رزق کمایا جائے حلال طریقے سے کمایا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، ہر جگہ پیسہ ہی چلتا ہے۔ تو آج اسی حوالے سے آپ کو ایک عمل بتانے والے ہیں کہ جس کو کرنے کے بعد آپ کے ہاتھوں میں اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ کے ہاتھ تھک جائیں گے پیسے گنتے گنتے، لیکن پیسہ ختم نہیں ہوگا اگر آپ پورے یقین اور بھروسے کے ساتھ اس عمل کو کر لیتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ یہ صبح شام کا عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے 100 مرتبہ یا واحد یا احد صبح کے وقت اس اسماء مبارک کو آپ نے پڑھ لینا ہے، اور 100 مرتبہ آپ نے شام کو اس طرح سے ورد کرنا ہے، یا واحد یا احد 100 مرتبہ شام کے وقت آپ نے ذکر کر لینا ہے۔ جیسے ہی آپ کا یہ عمل پورا ہو، اس کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے، اللہ پاک ہماری مشکلوں کو آسان فرما دے اور اپنی غیبی خزانوں سے ہمیں رزق عطا فرما دے، دولت عطا فرما دے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور ان 2 اسماء مبارکہ کی مدد سے آپ کے ہاتھوں میں پیسے ہی پیسے ہوں گے۔ یاد رکھیں کہ پیسے کو صرف اتنی اہمیت دیں جتنا اس کا مقام بنتا ہے۔ قرآن پاک میں روپیہ پیسہ اکٹھا کرنے اور اس کو گننے والے لوگوں پر لعنت کی گئی ہے، جو مسکینوں اور یتیموں کو حق نہیں دیتے۔ ان تمام باتوں کے باوجود جو کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ ہے۔ اس کا فائدہ دنیا اور آخرت میں بھی ہے، کیونکہ اگر حلال طریقے سے کمائیں گے تو دنیا میں کبھی رسوا نہیں ہوں گے، مفلس نہیں ہوں گے، اور اگر غریبوں کی مدد کریں گے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ خود اس کی جزا دینے والے ہیں۔